بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری ایسی احادیث بھی ہیں، بہت سارے بزرگوں کے اقوال بھی ہیں جو ان حالات میں، جن حالات سے، جن معاشی حالات سے پاکستان اور اہل پاکستان گزر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو توشہ دان کندھے پر رکھے ہوئے دیکھا، پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے دیکھا، یعنی یہ علامت تھی کہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ اور اس کو بھی امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں بیان کیا۔ ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اے ابو عبداللہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسے شہر کا ارادہ ہے جہاں میں اس تھیلی کو، اپنی خالی تھیلی بتائی، اس کو درہم سے بھر لوں، یعنی ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں مواقع ہوں کہ میں کچھ کما سکوں۔ یہ اشارہ ہے کہ ظاہر ہے جس علاقے میں وہ تھے وہاں مواقع نہیں تھے۔ فرماتے ہیں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اس تھیلی کو درہم سے بھر لوں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے، فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ فلاں ایک علاقہ، گاؤں ایسا ہے، وہاں پر اناج سستا ہے اور یہاں مہنگا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا ریلیونٹ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہاں اناج سستا ہے، یہاں مہنگا ہے، لہٰذا میں وہاں رہائش اختیار کرنے جا رہا ہوں جہاں پر اناج سستا ہے۔ پھر حضرت ابو نعیم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو عبداللہ، کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ یعنی آپ بھی یہاں پر یہ مہنگائی اور اس معاملے کا، جو اس معاشی تنگی ہے اس علاقے میں، اس کا سامنا نہیں کر سکے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، کہ جب تم، اور پھر نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شہر میں ارزانی دیکھو، یعنی وہاں چیزیں سستی ہوں، مہنگائی نہ ہو، تو وہاں کا قصد کرو، وہاں ہجرت کر جاؤ۔ کیوں؟ اس سے فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم معاشی طور پہ خوشحال ہو جاؤ گے، بلکہ تم اپنے ایمان کو بھی محفوظ کر لو گے، فکریں کم ہو جائیں گی، فتنے کم ہو جائیں گے۔ چونکہ معاشی فکر ایسی ہے کہ جو نہ انسان کو پوری طرح متوجہ اللہ ہونے دیتی ہے اور نہ اس کو یکسو ہونے دیتی ہے، اور پھر وہ جب معاشی ضروریات ہیں گھر کی، فیملی کی، اس کو پھر ہر جائز اور ناجائز کی طرف انسان کو موڑ دیتی ہیں۔ تو فرمایا تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوگا، تمہاری فکریں بھی کم ہوں گی، اور تم اللہ کی طرح متوجہ بھی ہو سکو گے۔ اس جگہ چلے جاؤ جہاں چیزیں سستی ہیں۔ پھر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دور میں، جس زمانے میں اور جس علاقے میں مہنگائی ہو، سامعین کرام یہ سننے کا جملہ ہے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جس زمانے میں اور جس علاقے میں مہنگائی ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ برے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حصار میں ہے۔ جہاں پر غریب کا ہاتھ تنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حصار میں۔ اس میں گمراہ رہنے والے بھی محفوظ نہیں، تو مشہور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے؟ پھر فرماتے ہیں یہ انتقال کا زمانہ ہے، یعنی منتقل ہونے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا زمانہ ہے۔ تو بندہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ ان کا اپنی طرف اشارہ تھا۔ 3-4 پہلو اس میں انہوں نے سمجھائے ہیں۔ پہلا انہوں نے یہ سمجھایا کہ معاشی فکر سے آزادی ممکن نہیں، بہرحال آپ نے معاشی کفالت کرنی ہے اپنی اور اپنی فیملی کی۔ دوسری انہوں نے یہ بتایا کہ اس جگہ یا اس ادارے یا اس ملک یا اس ریاست میں جانا چاہیے جہاں پر آپ کے لیے اسباب معیشت میسر ہوں۔ تیسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جہاں مہنگائی ہو وہ برے لوگوں کا علاقہ ہوتا ہے۔ چوتھا انہوں نے فرمایا کہ جب آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں اشیاء سستی ہیں تو آپ اپنا دین بھی محفوظ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو فتنوں اور مختلف ناجائز فکروں سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر اس جو واقعہ ہے بزرگوں کا، آج کے دور میں اس واقعے کو دیکھا جائے تو صرف پاکستان میں، ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، پچھلے 1 سال میں 7 لاکھ سے زیادہ ایکسپرٹس لوگ شفٹ ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر ہماری حکومتوں کی پالیسیاں یہی رہیں، یہ تو چور ہیں سارے کے سارے، یہ حکومت تو کالونی ہے ان کے لیے، یہ پاکستان کالونی ہے، یہاں وہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں ان ڈگوں پر، بے وقوفوں پر، یہ بریانی کے پلیٹوں کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، کسی کا کوئی زندہ ہے، کوئی بریانی کے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ واپس چلے جاتے، سب آپ دیکھیں حکومت کر کے وہ اپنے اپنے وطن چلے گئے ہیں، کوئی لنڈن میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی کہیں پہ ہے، اور یہ یہاں پہ مر رہے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر 4تھی یا 5ویں دفعہ موقع ملا تو ہم یہ کر دیں گے۔ پھر ڈیزرو کرتی ہے یہ قوم۔ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، بطور قوم جب تک شعور نہیں بدلا جائے گا حالات نہیں بدل سکتے۔ اب اس بات کو آپ دیکھیے کہ یہ پھر لوگ کیا درست کر رہے ہیں؟
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں کہ جہاں چیزیں سستی ہوں وہاں جاؤ، جہاں اسباب معیشت نہ ہوں وہاں جاؤ. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ قانون فطرت ہے جو حضرت سفیان ثوری نے بیان کیا واقعہ کی صورت میں. انہوں نے فرمایا کہ فطرت کا قانون یہ ہے جہاں مہنگائی ہوگی، جہاں ناانصافی ہوگی اور معاشی اسباب دستیاب نہیں ہوں گے، لوگ وہاں سے موو کر جائیں گے، اور تم بھی موو کر جاؤ، کیونکہ ایمان بھی بچے گا، فتنوں سے بھی بچو گے اور فکروں سے بھی بچو گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے.